بھی شامل ہیں، اس میں منگولیا والے بھی ہیں، روس والے بھی ہیں، یہ سب یاجوج ماجوج کی نسلوں سے۔ اچھا، تو کہا کہ مجھے جو رب نے قدرت دی ہے وہ بیٹھے آتونی زبر الحدیث۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کتاب و تفسیر میں لکھتے ہیں زبرتن کی جمع، زبرتن کے معنی قطعتن، لوہے کے چادر لاؤ، لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ وہ لوہے کی چادریں دونوں دروں کے درمیان، دونوں پہاڑوں کے درمیان جو درہ تھا اس میں چادریں برابر کر دی، ایک سرے تک دوسرے سرے تک۔ یہ چادریں کیسے درست کی؟ تو دونوں صورتیں آپ کو ملیں گی۔ ایک تو یہ صورت کہ یوں ahnaf.com www.asnaf.com نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر چادروں کی تہہ بنا دی، اور دوسری یہ کہ یوں کھڑی کی، یوں تو چادریں دونوں کناروں تک برابر کر دی، فرمانے لگے ایسا کرو، اب آگ دکھاؤ، آگ لگاؤ اور اس چادروں کو، لوہے کی چادروں کو گرم کرو۔ وہ بڑے لمبا سلسلہ تھا، لیکن اللہ کے ولی تھے، ان کی کرامت ہے، اور اس سلسلے میں رب نے ان کو قدرت دی تھی، آگ لگا کر کے خوب اس کو دکھایا۔ جس وقت لوہے کی چادریں خوب گرم ہو گئی تو فرمانے لگے کہ آتو نے افر غالے پترا کا معنی پگھلا ہوا تانبا، اوپر سے وہ پگھلا ہوا تانبا ڈالا، وہ لوہے کی درزوں میں داخل ہو گیا، اور لوہا اور وہ تانبا یکجان ہو گیا، نہ اوپر اس کو پھان سکتے تھے نہ سوراخ کر سکتے۔ یہ جو فخور چین کی دیوار مشہور ہے، کہتے ہیں یہ مولانا آزاد مرحوم وغیرہ کا یہ خیال ہے، الجمال والکمال وغیرہ میں اسی طرح انہوں نے تفسیر میں بھی لکھا دوسرے حضرات کی، تو یہ چین کی دیوار جو ہے اسی کے متعلق کہتے ہیں۔ سمجھتا ہوں نہ طاقت رکھی انہوں نے کہ اس کے اوپر چڑھے، کیونکہ بہت اونچی جگہ تھی، اور نہ طاقت رکھی کہ اس کو سوراخ کر سکے، آخر لوہا تھا اور لوہے کی چادریں تھی، سادہ زمانہ تھا۔ آج تو بڑا فتان زمانہ ہے، اگر آج کا زمانہ ہوتا تو بڑا کچھ کرتا۔ فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو دکا کر دے گا، مطلب یہ کہ یہاں سے راستے بنیں گے اور لوگ دوسری طرف جائیں گے، یہ اس طرح پھر نہیں دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا یاجوج ماجوج کو، یموج و یتحرک فی بعض، وہی اس طرف ہی آپس میں فتنہ فساد کرتے تھے، اس طرف ان کا آنا رک گیا۔ بغل پھونکی جائے گی، سب کو اکٹھا کریں گے۔ وَأَرَضْنَا جہنم کو پیش کریں گے اس دن، کافروں کے لیے پیش کرنا۔ پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جو جلوہ افروز ہونا ہے، عدالت کے لیے وہ جلوہ افروز ہوگا رب تعالیٰ۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، گمراہوں کے لیے دوزخ ظاہر کی جائے گی، وہ سامنے دوزخ ان کو نظر آئے گی۔ اور اسی طرح اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وہ میدان محشری میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہی میں ہوں گے کہ جنت بھی قریب ہوگی، تو اللہ کی عدالت میں ان کے سامنے جہنم پیش کی جائے گی، اس کے بعد ان کا داخلہ۔ ہونے کافر جن کی آنکھیں میرے یاد سے پردے میں، اور وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، سماع قبول، سماع انتفاع، ایسا سماع جس سے کوئی فائدہ ہو۔ کیا پس خیال کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں یہ کہ بنائے میرے بندوں کو میرے ورے اپنے کارساز؟ بے شک ہم نے تیار کیا جہنم کو کافروں کے لیے نزلاً مہمانے۔ کہہ دے کیا میں تمہیں خبر دوں، بالاکثرین زیادہ نقصان اٹھانے والے اجر اعمال کے وہ ہیں کہ ضائع ہوگی کوشش ان کی دنیا کی زندگی میں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھا کر رہے ہیں سنا کام۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا،
بس حبط ہو چکے ان کے اعمال، بس نہیں قائم کریں گے ہم ان کے لیے قیامت کے دن غضب۔ یہ بدلہ ان کا جہنم بما کفروا، ان کے کفر کی وجہ سے، اور انہوں نے بنا دیا میری آیتوں کو اور میرے پیغمبروں کو مسخرہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے، ہوں گی جنات الفردوس، ٹھنڈی چھاؤں والی جنتیں ان کے لیے مہمانی، ہمیشہ رہیں گے ان میں، نہیں چاہیں گے وہاں سے، نہیں چاہیں گے وہاں سے حوالا پھرنا اور نکلنا جانا۔ کہہ دے لوکان البحر، اگر ہو سمندر مدادن سیاہی میرے رب کے کلمات کے لیے، البتہ ختم ہو جائے سمندر پہلے اس کے کہ ختم ہونے میں آئیں میرے رب کے کلمات، اور اگر چلائیں ہم اس جیسی اور سیاہی، تو کہہ دے پختہ بات ہے میں بشر ہوں تمہارے جیسا، وہی کی جاتی ہے میری طرف، پختہ بات ہے الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، پر جو شخص ہے امید رکھتا اپنے رب کی ملاقات کی، پس چاہیے کہ عمل کرے عمل اچھا، اور نہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک رب۔ اپنے اپنے انداز سے حضرات نے ربط بیان کیا ہے۔ ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ ربط بیان فرماتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سب سے پہلے پیغمبر ہوتے ہیں، پیغمبر سے زیادہ نیک تو کوئی نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں، پھر بادشاہ ہو، نیک ہو، امام عادل، بڑا درجہ ہوتا ہے۔ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، دونوں پیغمبر تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہ تھا، خضر علیہ السلام کو بھی نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے کیوں جاتے؟ خضر علیہ السلام کے پاس ہوتا تو یہ کیوں فرماتے انت علی علم تعلمہ لا اعلم انا، تو علم پر ہے تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے، وہ تھے سوال کرنے لگے کم لبثتم، کہا ایک دن یا دن، ولی تھے، ان کے ولی ہونے میں شک کوئی نہیں، لیکن اپنے ٹھہرنے کی مدت بھی نہیں جانتے، غیب کہاں سے آئے گا۔ اور یہ ذوالقرنین نیک بادشاہ تھے، مومن تھے، ان کو غیب کا علم ہوتا تو گھر بیٹھے سارے معلومات حاصل کر لیتے، مغرب کا سفر، مشرق کا، شمال کا، یہ کیوں اختیار کرتے؟ یہ حضرت مرحوم کا ربط تھا جو میں نے عرض کیا۔ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے خیال کیا جو کافر ہیں کہ میرے بندوں کو میرے ورے کا آساد بنا دیں، پیغمبر ہوں، ولی ہوں، ایک بادشاہ ہوں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے نیچے کوئی کارساز نہیں بن سکتا۔ بے شک ہم نے جہنم کافروں کے لیے ٹھکانہ بنایا، مہمانی ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ کام برے کرتے ہیں اور خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں، مشرکین ہیں، مبتدعین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، وہ اپنے کاموں پر یوں خوش ہیں ہم کامیاب۔ فرمایا ان سے کہہ دے جو اکثرین اعمال سے لحاظ سے وہ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں کوشش بھی کی اور خیال کرتے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں، ایمان کے بغیر، اخلاص کے بغیر ahnaf.com www.asnaf.com سنت کے بغیر کوئی کام اچھا نہیں ہوتا۔ وہ کافر ہے، رب کی آیات کا انکار کیا، اس کی ملاقات کا اعمال ان کے حبط ہو گئے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم ان کا وزن نہیں قائم کریں گے۔ کبیر اور روح المعانی وغیرہ میں اس کے دو معنی بیان کیے، ایک یہ کہ جو کھلے کافر ہوں
تو ان کے اعمال کا وزن بالکل کوئی نہ ہو، وہ وزن قائم ہی نہیں کیا جائے گا، مقابلے میں نیکی ہے ہی کوئی نہیں، تونے گی کس کو؟ دوسرے فرماتے ہیں بعض کافر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ برائے نام نیکیاں کرتے ہیں، صورتاً نیکی ہوتی ہے، حقیقت میں نہ، لیکن کفر کی حالت میں جو نیکی کی اس کا وزن نہیں ہوگا. یعنی مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت، وزن نہیں، تو وزن کچھ بھی نہیں، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم. انہوں نے کفر کیا، میرے پیغمبروں اور آیتوں کو انہوں نے مسخرہ بنایا. اس کے برعکس جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ان کے لیے فردوس کے معنی ٹھنڈی چھاؤں، ٹھنڈی چھاؤں، ٹھنڈا سایہ، ٹھنڈے سائے والے باغات ان کے لیے مہمانی، ہمیشہ ان میں رہیں. لا یبغون عنہا حوالا، نہیں چاہیں گے ان جنات سے پھرنا جانا. ظاہر بات ہے کہ جب کسی مقام میں کسی کو راحت ہو، خوشی ہو، تو اس کو تو نہیں چھوڑ کر کے جاتا. تو جنت میں سہولتیں ہوں گی، وہ وہاں ان کو چھوڑ کر کے کہاں جائے. ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا، افغانستان کے لغمان کے ایک مولانا صاحب تھے، بڑے مسکری مزاج، کافی عرصہ انہوں نے پشاور میں گزارا، پشاور میں رہتے تھے. تو کسی نے کہا کہ لغمان استاد وطن پر نہ دے، کہ لغمان استاد آپ وطن کو نہیں جاتے. تو کہنے لگے کہ پشاور جنت ہے جو پکے مومن ہم فیہا خالد، پشاور جنت ہے، میں مومن ہوں، جاؤں کہاں، کیوں جاؤں؟ ہر طرح کی راحتیں مجھے نصیب ہے یہاں، تو میں یہاں سے کیوں جاؤں؟ تو وہاں سے تب جائے نا کیونکہ تکلیف ہو. تو لا یبغون عنہا حوالا، وہ وہاں سے جانے کی کوشش ہی نہیں. آگے رب تعالیٰ فرماتے کہ مشرکوں نے رب تعالیٰ کی عظمت کو نہیں سمجھا، اس کے کمالات، اس کی خوبیاں، اس کی صفات نہیں سمجھا. یہاں اجمال ہے، آگے کچھ تفصیل آئے گی انشاءاللہ العزیز. تھوڑی سی بات آپ سمجھیں. جغرافیہ دان کہتے ہیں زمین کے 100 حصے ہیں، 100 حصوں میں 71 حصے زیر آب ہیں، 71 حصے پر پانی چھایا ہوا. 29 حصے ہیں جن میں مختلف بارشیں ہیں. اب 29 اور 71 کا کتنا فرق ہے؟ 71 حصے زیر آب اور 29 ایک کم 30 یہ خشکی. اسی میں پاکستان، اسی میں ہندوستان، اسی میں چین، اسی میں امریکہ، اسی میں افریقہ، سارے ملک کے سونت. تو 71 حصے ہیں زیر آب، وہ ہے سمندر. رب تعالیٰ فرماتے کہ یہ سمندر بن جائے سیاہی. اور آگے آپ پڑھیں گے کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کو تراش تراش کر کے لکھنے والی قلمیں بنا دیا جائے. یہ قلمیں جن سے لکھتے ہیں، ان درختوں کو کسی اور مصرف میں نہ لایا جائے، نہ عمارت کے لیے، نہ جلانے کے لیے، نہ دروازوں کے لیے، کچھ بھی نہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک درخت کی کتنی قلمیں بنتی ہیں. تمام انسان، تمام جنات، تمام فرشتے، خدا کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اس کی صفات، اس کے کمالات لکھنا شروع کریں. تو یہ سمندر ختم ہو جائے. بلکہ والبحر یمدہ من بعد 7 ابحر، ایسے ایسے 7 سمندر اور آ جائیں. یہ تو 71 حصے میں ایک سمندر ہے نا،
اتنے 7 سمندر اور آ جائیں، یہ 8 سمندر ختم ہو جائیں، کلمے گھس جائیں، مخلوق کی زندگی ختم ہو، اللہ تعالی کے کمالات، اس کی صفات، اس کا ابجد بھی نہ ختم ہو۔ اور وجہ یہ ہے کہ یہ سمندر بھی محدود اور متناہی ہیں، مخلوق بھی متناہی ہے، کلمے بھی متناہی ہیں، اللہ تعالی کی صفات، اس کے اوصاف، اس کے کمالات غیر متناہی اور غیر محدود ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ غیر محدود اور غیر متناہی کو متناہی کیسے احاطہ کر سکتے؟ کاش کہ مشرق رب تعالیٰ کی عظمت کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ فرمایا اگر یہ سمندر سیاہی بنے میرے رب کے کلمات کے لیے، سمندر ختم ہو جائے، پہلے اس کے کہ رب کے کلمات، اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں یہ ختم ہونے، اگر جتنی سیاہی ہم اور بھی آگے فرمایا تو اعلان کر دے کہ درجہ تو میرا اونچا ہے خدا کی مخلوق میں، لیکن ہوں میں بشر تمہارے جیسا، میری طرف وہی آتی ہے، الہ صرف ہے کہ کوئی اور الہ نہیں۔ دیکھیے بریلوی حضرات میں ایسے بھی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو بشر نہیں مانتے، تعمیلیں کرتے۔ ایک مولوی صاحب نے بڑا عرصہ وہ فوت ہو گئی تھی، وہاں انہوں نے دکھڑ میں تقریر کی اور کہا کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو بشر خدا نے کہا یا خود پیغمبر نے کہا میں بشر ہوں، اور یا کافروں نے کہا۔ ان وہابیوں سے پوچھو یہ خدا ہے، ان سے پوچھو یہ نبی ہے، خدا بھی نہیں نبی بھی نہیں، تیسری شک متعین ہے۔ اچھا دوسرا ٹوچ انہوں نے نہیں چھوڑا کہ انما انا بشر کا ahnaf.com www.ahnaf.com مانا وہابی کرتے کہ میں بشر، کہنے لگے کہ یہ تو مانا ہی نہیں سمجھے، یہاں تو ماں جو ہے یہ تو نفی ہے، تو مانا یہ ہے کہ بے شک نہیں ہوں میں بشر تمہارے جیسے۔ خیر ایک رات درمیان میں گزری، میں نے لوگوں کو موقع دیا، میں نے کہا کل وہ بولے آج میں بولوں تو لوگوں نے سونا بھی تو ہے نا، تو لوگوں کو بیدار کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ میں نے ایک رات کا وقفہ ڈال کر کے دوسری رات میں نے اس کی تردید کی، تیسری رات میں نے کہا جی مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ کو بشر تو کہا ہے یا رب نے یا آپ نے خود فرمایا یا کہا۔ حافظہ میرا اچھا ہوتا تھا، اب تو رہ گیا بالکل، تو میں نے چند حدیثوں کے حوالے کیے صحیح۔ میں نے کہا ایک حدیث ہی آتی ہے جو شمائل ترمذی میں ہے، مسند احمد میں اور حدیث کی کتابوں میں، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ جب اپنے گھر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے، تو گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کانا بشر من البشر، آپ بشر یفلی صوبہ آگے روایت۔ میں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، یہ خدا ہے یا یہ پیغمبر ہے؟ تو تمہارے قاعدے کے مطابق تو تیسری شکی فٹ ہوگی نا۔ کہتی ہے کانا بشرم من البشر۔ پھر میں نے کہا دیکھو ابو داؤد میں روایت ہے، مستدرک میں اعلیٰ شرط شیخ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرماتے تھے تو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص لکھ لیتے تھے،
بخاری کتاب العلم میں روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ حدیثیں کسی کو معلوم نہیں مگر عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فإنہ کان یکتب ولا اکتب، وہ لکھ لیتے تھے میں لکھتا نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5374 روایت ملوم، ویسے معلوم ہوا کہ ان کے پاس اس سے بھی زیادہ۔ جامع بیان العلم و فضلہ ابن عبد البر رحم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو حدیث کا مجموعہ مرتب کیا تو اس کا نام تھا صادقہ، صادقہ اس مجموعے کا نام تھا۔ تو خیر وہ لکھ لیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ہر چیز لکھتا ہے، وقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکتب کل شیء ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، راضی بھی ہوتے ناراض بھی ہوتے۔ آگے حدیث ہے، میں نے کہا یہ جو صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ بشر تھے، ان کے بارے میں کیا بیان ہے؟ ان کو خدا کہیں یا ان کو پیغمبر کہیں یا تمہاری قائم کردہ تیسری شک ان پر فٹ کریں؟ خیر اور بھی میں نے بہت کچھ کہا۔ میں نے کہا مولوی صاحب نے جو یہ مغالطہ دیا ہے انما انا بشر میں ماں نفی کا ہے، تو آگے بھی تو انما الہکم میں ماں ہے، تو من اس کا بھی کرے کہ نہیں ہے تمہارا الہ ایک ہی، کانٹا نکل جائے توحید کا بھی رسالت کا بھی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اس آیت میں ماں نفی کرنا اور اس میں وجہ ترجیح کیا ہے؟ تو دیکھیے یہ غلط تعویلیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ آپ بشر ہیں، انسان ہیں، آدمی ہیں، فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے یوحا الیہ، اس وحی نے آ کر کے ممتاز کر، اور اس وحی کے ذریعے وہ درجہ ملا کہ خدا کی مخلوق میں کسی اور کو نہیں۔ جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو عمل اچھے کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرے۔ لفظ عہد کے متعلق سورہ وغیرہ میں ہے، سورہ لغت کی کتاب کہ شے کا لفظ تو عام ہے، لیکن عہد کا لفظ ان پر اطلاق ہوگا جو ذوی العقول میں سے جنات ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں۔ شے کا لفظ عام ہے، عہد کا لفظ خاص ہے ذوی العقول کے لیے، ذوی العقول میں سے کسی کو رب نے نہیں دیا۔ تو تعمیم بھی ہے کہ لا تشرکوا باللہ شیئا، اور یہاں کہ اپنی عبادت میں کسی ایک کو، انسانوں، جنوں، فرشتوں میں کسی کو شریک نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد۔ ذکر ہے تیری رب کی رحمت کا جو اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی، جب پکارا اس نے اپنے رب کو پکارنا مخفی طریقے سے، فرمایا اے میرے رب بے شک میں جو ہوں وہن العظم منی، کمزور ہو چکی ہڈیاں میری، اور بڑا کٹا سر میرا سفیدی کے ساتھ، اور نہیں تھا میں تیرے پکارنے کی وجہ سے اے میرے رب شقیہ نامراد، اور بے شک میں خوف کرتا ہوں الموالیہ اپنے وارثوں کا، جو میرے برادری کے لوگ ہیں اپنے بار، اور ہے میری بیوی بانج، بس دے مجھے اپنی طرف سے بری کہ وارث ہو میرا